بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب فضل البكاء، رونے کی فضیلت کا بیان۔ پیچھے جو ابواب ہمارے گزرے تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی ترتیب سے ابواب قائم فرمائے ہیں کہ پیچھے خوف کا بیان تھا، پھر امید کا بیان تھا، اس کے متعلق چند عنوانات آئے۔ خوف اور امید کو جمع کرنے کا بیان، امید کی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کی فضیلت وغیرہ، یہ سب عنوانات آئے۔ اب عنوان ہے تو مستقل، لیکن پیچھے سے اس کا تعلق بھی ہے۔ انسان پر جب اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کا غلبہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے، تو ان حالات میں انسان کے دل پر جو اثر پڑتا ہے اس سے انسان رونے لگتا ہے۔ تو خوف اور رجا، اور خاص طور پہ خوف میں زیادہ کہ خوف اور خشیت وہ ایسی چیز ہے جس کا اثر انسان پر ظاہر ہوتا ہے رونے کی شکل میں۔ تو اب یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر کے یہ بتایا کہ رونا جو ہے وہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو روتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مثال کے طور پر 2 جگہ 2 آیتیں پیش کی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں۔ سورہ مریم میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے، اور انبیاء علیہم السلام کے سلسلے میں لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں جو انبیاء کو ان کے درجے سے بہت اوپر پہنچا دیتے ہیں، اور بعض ہوتے ہیں جو انبیاء کو انبیاء کا درجہ نہیں دیتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت اونچے لوگ ہیں، بہت اونچے ہیں، لیکن ہیں میرے بندے، اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے سامنے رحمان تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، اللہ کے سامنے وہ سجدے میں گر جاتے ہیں رونے کی حالت میں۔ اللہ نے تعریف فرمائی ہے ان کی۔ تو اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے سامنے رونا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہاں پر بھی آیتیں پیش کی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے آیتیں پیش کی ہیں، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے، اور ان تعریف میں یہ بات فرمائی کہ یخرون للاذقان یبکون، وہی معنی ہے کہ اپنی تھوڑیاں وہ نیچے رکھ دیتے ہیں، یعنی اپنے پیشانیوں کو زمین پر رکھ دیتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، رونے کی حالت میں روتے ہیں، اور یہ حالت ان کے خشوع کو، عبادت کے دھیان کو، دل جمعی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ رونا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ جو لوگ نہیں روتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، یہ قرآن تم پڑھتے ہو، پیغمبر کی باتیں سنتے ہو، اس سے تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تضحکون، ہنستے ہو، روتے نہیں ہو؟ یہ تو رونے کی چیز ہے۔ قرآن پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، اور اس میں انسان پر ایسی حالت ہو، یا دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور دعا کی حالت میں انسان پر یہ کیفیت ہو کہ رونا آ جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ رونا بہت پسند ہے۔ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہم النار، عینانی دو آنکھیں ایسی ہیں کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی، دوزخ کی آگ ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ نمبر 1 عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے جاگتی رہے، رات نہ سوئے۔ تو رات میں اللہ کے راستے میں پہرا دینا، حفاظت کرنا، یہ بڑی فضیلت کی چیز، اور اللہ کے راستے میں اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے رونا، یہ ایک بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ کو جو دو آنکھیں پسند ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء احب الی اللہ من قطرتین، دو قطروں سے زیادہ اللہ کو کوئی قطرے پسند نہیں، اور واثرین، اور دو طرح کے آثار اور نشان سے زیادہ اللہ کو کوئی نشان پسند نہیں۔ نمبر 1 قطرۃ دموع من خشیت اللہ، ایک آنسوں کا قطرہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے گرتا ہو، ایک تو ہے تکلیف کی وجہ سے، ایک ہے بیماری کی وجہ سے، ایک ہے کسی کے موت کی وجہ سے، یہ بات چل رہی ہے اس آنسوں کی جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے گرتا ہو۔ آگے ہم باب میں روایتیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ ایک تو آنسوں کا قطرہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے گرتا ہو، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرتا ہو، اور دو نشان اور دو اثر فی سبیل اللہ و اثر فی فریضۃ من فرائض اللہ عز وجل، ایک تو وہ انسان جو قدم اٹھاتا ہے، جو نشانات چھوڑتا ہے یا قدم اٹھاتا ہے، ایک وہ قدم جو اللہ کے راستے میں اٹھے، اور ایک وہ قدم جو فرائض ادا کرنے کے لیے انسان اٹھاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کو رونا پسند ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا تو عمل کرنے کی انسان میں کوشش، عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ کیسے حاصل کریں، ٹھیک ہے، اس کا بھی انشاءاللہ تذکرہ کر لیں گے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اگر ہم حال دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بھی آگے روایتوں میں آ رہے ہیں۔ رات کی نماز میں کثرت سے رونے کا آپ کا معمول تھا، اور مشائخ کے حالات ہم پڑھیں، اولیاء اللہ کے حالات پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات پڑھیں، رونا تو ان کی زندگی کا ایک حصہ تھا، اور یہ ان کے دلوں کی کیفیت کو ظاہر کرتا تھا۔ آگے روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا، اس لیے زیادہ احادیث کے تذکرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو ہم آگے کتاب میں انشاءاللہ پڑھ ہی لیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک وادی سے، وادی دجنان، وہاں سے گزر رہے تھے، ان کے خادم ساتھ تھے، وہاں سے گزرے تو رونے لگے۔ پوچھا کیا بات ہے امیر المؤمنین، کیا بات ہے، یہاں کیا ہو گیا، ایسی کون سی بات پیش آ گئی کہ آپ یہاں رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ دیکھو یہ وہ جگہ ہے، یہ دیکھ کر مجھے اپنا پرانا حال یاد آ گیا، یہ وہ جگہ ہیں جہاں میں بکریاں چرانے کے لیے، اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا، میرے والد مجھے بھیجتے تھے، اور میں ایسا تھا کہ مجھے کاموں سے کوئی کام کرنے سے دلچسپی نہیں ہوتی تھی، یہاں آتا، کوئی سایہ تلاش کرتا اور سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا تھا، اور بیٹھے بیٹھے میں سو جاتا تھا۔ پھر آنکھ کھلتی تو میں تلاش کرتا کہ اونٹ کہاں چلے گئے، ادھر ادھر سے جا کر اونٹوں کو میں تلاش کرتا تھا۔ کبھی میرے والد خطاب جو ہیں وہ آ جایا کرتے تھے، اور آ کر دیکھتے میں سویا ہوں تو آ کر میری پٹائی کرتے، ان کی پٹائی سے میری آنکھ کھلتی تھی۔ کبھی کبھی وہ کہا کرتے تھے کہ اے عمر، تو کیا کرے گا، بڑا ہو کر کیا کرے گا، اونٹ تو نہیں سنبھال سکتا ہے، تو آگے جا کر تو دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا۔ رو رہے تھے کہ دیکھو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کچھ عطا کر دیا، جو اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا وہ اتنی بڑی قوم کی ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی، کتنی بڑی حکومت اور بادشاہت ان کی تھی۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رویا کرتے تھے کہ کیا میری حالت، کاش کہ میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش کہ میں کسی درخت کا ایک تنکا ہوتا، کاش کہ میں کسی گھاس کا ٹکڑا ہوتا۔ اس طرح کے الفاظ ان حضرات سے منقول ہیں کہ ان حضرات کو اپنی شان ایسی لگتی تھی کہ ہم ہیں ہی کیا، ہم نہ ہی پیدا ہوتے تو اچھا تھا،
اور اس حالت پر غور کر کے رویا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ حضرات ہیں جن کو خشیت کی نہیں، ان کو تو رجا ہی رجا ہونا چاہیے تھا۔ جنت کی بشارت مل چکی، بڑے درجات ان کے طے ہو چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا بشارتیں سنائیں، لیکن یہ حضرات وہ تھے کہ اس کے باوجود اللہ کی عظمت جب ان کے دلوں میں آتی تھی، اللہ کی عظمت کا جب وہ تصور کرتے تھے تو خشیت ایسی کہ رونا اور خوف کی ایک حالت ہو جاتی تھی۔ یہی تو ہے جس کو قرآن نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا انسان میں اللہ کا علم زیادہ ہوگا اتنی خشیت زیادہ ہوگی۔ علم زیادہ ہوگا، معلومات نہیں، ڈگریاں نہیں، کتابیں نہیں، بلکہ اللہ کی معرفت کا علم جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ انسان میں خشیت زیادہ ہوگی، اور خشیت ہوگی تو رونا ہوگا۔ حالانکہ یہ حضرات وہ تھے، انبیاء علیہ السلام کو تو پتہ تھا کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اچھے وعدے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں اچھے وعدے، پھر آپ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے دوسروں کو بشارتیں دی جاتی تھی جنت کی، لیکن پھر بھی چونکہ اللہ کی وہ معرفت رکھتے تھے، جانتے تھے اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، فعال لما یرید۔ تو اس کا تصور جب ان کے ذہن میں آتا تھا اللہ کی عظمت کا، تو ان چیزوں کا تصور کر کے رویا کرتے تھے۔ آگے احادیث میں بھی بعض اس طرح کے تذکرے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین ہوئے تھے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں بڑے تھے، جانشین بنے تھے، اور بڑے محدث، بڑے بزرگ، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ واقعہ کیا تھا؟ آیا اور کہنے لگا کہ دیکھیے میں کفن چور تھا۔ اس زمانے میں یہ سلسلے زیادہ تھے، اب ہوتے ہوں گے واللہ عالم۔ غربت تھی تو لوگ قبر کھودتے تھے، اندر سے کفن وغیرہ نکال لیتے تھے، کفن کو بیچ کر کچھ پیسے مل جاتے تھے، بس یہ اس طریقے سے کفن چور جو ہوا کرتے تھے اس پر اپنا گزارا کرتے تھے، چاہے ضرورت کی وجہ سے چاہے لالچ کی وجہ سے، بہرحال چوری تو چوری ہے۔ تو ایک کفن چور تھا، وہ آیا کہنے لگا کہ میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ کیا ہوا؟ میں قبر کھود کے اندر سے کفن چرایا کرتا تھا، ایک مرتبہ میں نے قبر کھودی، اور قبر کھودنے کے بعد اندر میں نے دیکھا تو نہیں، بس یہ تھا کہ اچھا مجھے سوراخ مل گیا، اندر میں نے ہاتھ ڈال دیا کہ بس چادر کپڑا ہاتھ میں آ جائے تو کھینچ لوں، دیکھا نہیں، دھیان نہیں دیا، اور اندر جب میرا ہاتھ گیا تو ایسی سخت تکلیف ہوئی، اندر عذاب قبر ہو رہا تھا، ایسی سخت مجھے تکلیف ہوئی کہ ہاتھ میرا جل گیا، میں چیختے ہوئے وہاں سے بھاگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، میں نے بتا دیا حقیقت حال، اب کہا کیا چھپاؤں، تو میں نے بتا دیا کہ یہ صورت حال ہے، قبر میں نے کھولی ہوئی ہے اور یہ میرے ہاتھ جل گیا ہے۔ لوگوں نے علاج کروایا، دوائیاں لگوائیں، حکیموں کو دکھایا، لیکن کوئی علاج مفید نہیں ہوا۔ دوائی لگاتے لیکن کوئی علاج، تکلیف میں، فرماتے بہت تکلیف میں ہوں، آپ کوئی علاج کر دیے۔ لوگوں نے بتایا بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، تو بہرحال وہ چلے گئے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ کیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں، بیٹھے رہو۔ ان سے جب یہ بات سنی تو دل پر ایک چوٹ لگی کہ میں دنیا کے ڈاکٹر اور حکیموں کے چکر لگا کے تھک گیا ہوں، ایک اللہ والے کے پاس آیا جو محدث ہے، بڑا ولی ہے، اس کے پاس آیا اور وہ مجھے مایوس کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی علاج نہیں، چلے بیٹھ جاؤ۔ ان کا دل پر چوٹ لگی اور رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو آنسو نکل رہے ہیں نا، ان کو اسی ہاتھ سے صاف کرو، اسی ہاتھ سے صاف کرو۔ ہاتھ سے صاف کیا، ٹھیک ہو گئے، میں تو ٹھیک ہو گیا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں یہی علاج تھا تمہارا، میں نے جو تمہیں کہا کہ کوئی علاج نہیں ہے وہ اسی لیے کہا تھا کہ تمہارے دل پر چوٹ لگے اور تمہیں رونا آئے۔ میں جانتا تھا کہ یہ قبر جو تم نے کھودی تھی، عذاب قبر کا معاملہ تھا یا آخرت کا معاملہ ہے، اور عذاب والی جو تکلیف ہے اس کو تو آنسو کے علاوہ، وہ آگ والی جو تکلیف ہے اس کو تو آنسو کے علاوہ کوئی چیز، جو آنسو ہوں گے وہی ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں، دنیا کی دوائیاں اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ تم نے جو رونے کی وجہ سے آنسو نکلے، وہ آنسو اتنے قیمتی تھے کہ اس کی وجہ سے تمہارے یہ بیماری کا علاج ہو گیا۔
تو یہ ہے کہ جو وہ آنسو جہاں جہاں لگ جاتے ہیں وہ جگہ بھی عذاب سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے بعض حضرات کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب آنسو نکلتے ہیں رات میں، جب وہ اللہ کے سامنے دعا میں، عبادت میں، یا کسی موقع پر جب اللہ کے سامنے عبادت میں، دعا میں ہوتے ہیں، آنسو نکلتے ہیں تو ان آنسوؤں کو کپڑوں سے نہیں بلکہ ہاتھ سے صاف کر کے چہرے پر مل لیتے ہیں، جسم پر مل لیتے ہیں کہ میرا یہ جسم جہاں جہاں آنسو کے قطرات پہنچیں گے، اس کی تری پہنچے گی، وہ جگہ تو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ فرما لیں گے۔ بڑی بابرکت چیز ہے یہ، بڑی بابرکت چیز ہے۔ جب اللہ کو پسند ہے تو کتنی بابرکت چیز ہوگی۔ ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ وبرۃ مضجعہ، ان کے تو ہم پر بہت احسانات ہیں۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں دینی ماحول، ہر طرف جو کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم انعام اس امت کو دیا کہ کہاں وہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سی جگہ میں، کہاں ہندوستان میں وہاں سے انہوں نے تربیت حاصل کی اور کہاں محنتیں کی، مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیے، اور اب دنیا کے مختلف خطوں میں، بڑے بڑے دور دور کے ممالک میں اللہ تعالیٰ ان کے متعلقین، ان کے تلامذہ، ان سے فائدہ حاصل کرنے والوں سے جو امت کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، ہم بھی اسی سلسلے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شان کے مطابق بہت ہی بلند درجات عطا فرمائے۔ اپنے معمولات میں حصہ ایصال ثواب کا بھی ہونا چاہیے، اور ان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خاص طور پہ ہم لوگوں پر جو انعام ہے، جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر احسان فرمایا، فضل فرمایا، تو جن مشائخ کو ایصال ثواب کریں ان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص طور پہ ایصال ثواب کا حصہ ہونا چاہیے۔ اپنے مشائخ قریب کے جو ہیں ان کا بھی، لیکن ساتھ ساتھ اوپر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انسان شامل کر لے، یہ انسان ہمارے لیے ہی ایک فائدے کی اور نفع کی چیز ہے۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر جہاں جاتے تھے، مسافہ کرنے والوں کی بڑی لمبی لمبی لائنیں ہوا کرتی تھیں۔ پاکستان میں تھے، لوگ ملاقات کر رہے ہیں اور طویل لمبی لائن ہے ملاقات کرنے والوں کی۔ دل کی حالت کیا ہے اور دل کا احساس کیا ہے کہ اتنے سارے لوگ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں، اتنا میرے لیے مسافہ کرنے کے لیے اتنا وقت لگا رہے ہیں، لمبی لائنوں میں کھڑے ہیں، میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے؟ رونے لگے، اور مسافہ کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، مسافہ کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور زبان سے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی القبیح، تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری اچھائیوں کو تو ظاہر کیا، برائیوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ ان کی دل کی کیفیت اور حالت ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے زیادہ رونے والے تو مشائخ تھے ہی، فرماتے ہیں سب سے زیادہ میں نے رونے والا دو حضرات کو دیکھا ہے، ایک میرے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک دوسرے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان دو حضرات کے یہاں رونے کا بہت زیادہ سلسلہ تھا، رات میں اٹھ کر جو عبادت میں لگتے اور خوب روتے تھے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ اس طرح جیسے کسی جگہ کسی بچے کی پٹائی ہو رہی ہو اور وہ رو رہا ہے، اس طرح گڑ گڑا کر رویا کرتے تھے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ جب سفر میں تشریف لے گئے تھے، گجرات کی طرف علاقے میں تشریف لائے، تو ہمارے یہاں کے قریب کے ٹورنٹو وغیرہ کے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ فرماتے ہیں میرا طالب علمی کا دور تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے میں تشریف لائے تھے، رات کا وقت ہوا، جو بھی لوگوں کی ملاقاتوں وغیرہ سے فارغ ہو کے رات کا وقت ہوا، حجرے میں جہاں وہ سونے والے تھے، تو میں نے یہ پیشکش کی وہاں جو میزبان تھے کہ میں بھی یہاں کمرے میں سو جاتا ہوں بستر ڈال کے۔ نہیں، تھوڑی سی میں نے مزید ہمت کر کے اور میں نے ایک دو مرتبہ کہا، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہاں سو جا۔ کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا اسی حجرے میں سونے کا جہاں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سونے والے تھے۔ جب سب چلے گئے، مہمان چلے گئے، ان کے لیے بہترین بستر تیار ہے، سونے کا انتظام ہے، سب چلے گئے، میزبان سے کہا یہ کیا ہے؟ یہ بستر ہٹا دو، میرے دیوبند سے جو بستر لایا ہوں وہ بچھا دو۔
چونکہ نرم بستر تھا، اور دیوبند سے جو لائے تھے وہ کیا تھا، وہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کی جو کیفیت بیان کی جاتی ہے کہ چمڑے کا ہوا کرتا تھا اور اس کے اندر کھجور کے درخت کی چھال بھری ہوتی تھی۔ وہ بستر لیا، اسی طرح کا تکیہ لیا جو سخت تھا، اس کو بچھایا اور اس پر سوئے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں بھی سو گیا، اور جب سو گیا تو رات میں میری آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آواز سے رو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں حدیثوں میں تو میں نے پڑھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، کہ آپ کے سینے سے ہانڈی کے ابلنے کی جیسی آواز ہوتی ہے اس طرح آواز آیا کرتی تھی۔ حدیثوں میں الفاظ تو پڑھے تھے، دیکھنے کا موقع میرا پہلا تھا، میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ کس طرح رو رہے ہیں۔ بہرحال انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، جو بھی اللہ کی معرفت اور خشیت رکھنے والے حضرات ہیں، جن میں معرفت ہوگی، خشیت ہوگی، اللہ والوں کا ایک سلسلہ رہا ہے کہ اللہ کی خشیت سے رونا یہ ان کے معمول کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میں نے بیان کیا تھا کچھ عرصہ پہلے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ ہے تصوف کا، جیسے چشتی سلسلہ ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، اسی طرح سہروردیہ یہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ ان کے خلیفہ تھے شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے شیخ بہاؤالدین زکریا کے پوتے ہیں شیخ رکن الدین، جو ان کی جگہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے بعد ان کی جگہ لی، انہوں نے جانشین بنے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، صاحب علم تھے۔ اس زمانے میں جو حاکم تھا سلطان غیاث الدین تغلق، اس کے دربار میں ان کا تذکرہ آیا، شیخ رکن الدین کا تذکرہ آیا، تو وہاں پر ان کے درباری علماء بھی تو ہوتے تھے جو دربار میں ہوا کرتے تھے، تو یہ سلطان غیاث الدین تغلق نے وہاں جو عالم تھے، جو مولوی تھے مولانا ظہیر الدین، ان سے کہا کہ دیکھو یہ شیخ رکن الدین جو ہیں، جن کا میں تذکرہ کر رہا تھا، شیخ رکن الدین جو ہیں، ان کی کرامتیں مشہور ہیں کہ اچھا بڑے صاحب کرامات ہیں، کوئی کرامت دیکھی بھی ہے؟ تو مولانا ظہیر الدین نے کہا نہیں، ایسی کوئی کرامت دیکھی تو نہیں ہے، لیکن اتنا سارا مجمع ان کے پاس جو آتا ہے، دنیا کے اطراف سے لوگ آتے ہیں، بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے، یہی ایک کرامت ہونے کے لیے کافی ہے۔ جواب تو دے دیا، اس سے کہ کھلے دربار میں جواب دینا تھا، کہیں کوئی برائی کر لی تو پھر بات کہاں پہنچ جائے گی، پتہ نہیں ماننے والے کون ہیں، نہ ماننے والے کون ہیں، تو بس اس طرح جواب دے دیا، دوا دیکھی تو کوئی کرامت نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا مجمع جو کھینچا چلا آتا ہے ان کے پاس، یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے۔ اب ماننے والے مانے، نہ ماننے والے نہ مانے، بس اس طرح کہہ کے انہوں نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ نہیں، واقعی میں نے دیکھا تو نہیں ہے، کوئی کرامت دیکھی تو نہیں، جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے، حالات تو دیکھیں ان کے، وہ ہیں کیسے۔ تو کہتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، رات جب سویا تو خواب میں ان سے ملاقات ہو گئی، خواب میں ان کو دیکھا تو انہوں نے بہت اکرام کیا، خواب میں بہت اکرام کیا، عزت دی اور خوش ہوئے، کوئی میٹھی چیز کھانے کے لیے دی، یہ سب کچھ ہوا۔ اور جب میں صبح اٹھا تو میرے منہ میں اس میٹھا جو رات میں نے جو کھایا تھا اس کی مٹھاس ابھی میں منہ میں باقی تھی۔ کہ عجیب بات ہے، ابھی تو میں سوچ رہا تھا، خواب میں ملاقات بھی ہو گئی، اور ملاقات ہونے کے بعد اچھا اب منہ میں مٹھاس بھی اٹھنے کے بعد، عجیب بات ہے۔ کہتے نہیں، میں نے اس طرف بھی دھیان نہیں دیا، میں نے سوچا میں تو جاؤں گا، جا کر ہی دیکھوں گا، خواب تو خواب ہے، جا کر ہی دیکھوں گا، لیکن جاؤں گا اور جا کر کروں گا کیا؟ ذہن میں سوچا کہ تصوف اور اس چیزوں سے تو میں واقف ہوں نہیں، معرفت وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت وغیرہ کے بارے میں کوئی سوال، وہ تو میں کیا کروں گا، مجھے اس کے بارے میں تو کچھ آتا نہیں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اچھا کچھ شرعی مسائل کی، جو شریعت کے جو احکام ہیں ان کی مصلحتوں کے بارے میں، حکمتوں کے بارے میں کچھ سوال کر لوں گا۔ مثلا ایسا کچھ سوال کر لوں گا کہ ہاں وضو ہے
تو وضو میں کیوں شروع میں یہ 3 چیزیں ہیں کہ ہاتھ میں چلو بھر کے اچھا پہلے ہم کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر یہ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی یہ کیوں ہے؟ ظاہر ہے یہ سوال کا جواب کون دے گا اور کیا دے گا؟ شریعت نے کہہ دیا، سنت ہے، بس کر لو۔ تو خیر کہتے ہیں میں ذہن میں سوال میرا یہ لے کر گیا، وہاں پہنچا شیخ رکن الدین کے پاس۔ تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا، اکرام کیا، اچھا ہوا چلو آگے، چلو کچھ اہل علم آ جاتے ہیں تو علمی مذاکرہ ہو جاتا ہے، اس قسم کی باتیں اور خوشی کا اظہار کیا۔ اور علمی مذاکرے کی بات کرتے کرتے خود ہی ابھی تو انہوں نے سوالات کیے بھی نہیں تھے مولانا ظہیر الدین نے، علمی مذاکرہ کرنے یعنی اس سے تذکرہ کرتے کرتے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں بھی کیسی عجیب عجیب ہوتی ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کے احکام بھی عجیب ہوتے ہیں۔ دیکھو کہ انسان وضو کرنے بیٹھتا ہے تو پہلے ہاتھ دھو لیے، اس کے بعد پھر کلی کر لی، پھر ناک میں پانی ڈال دیا۔ دیکھیے اس میں بھی کتنی بڑی مصلحتیں ہیں۔ اب یہ بیچارے مولانا ظہیر الدین تو سوچ رہے ہیں میں تو سوالات لے کر آیا تھا، وہ خود ہی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، میں تو سوال کرنے والا تھا، وہ تو خود ہی میرے سوال کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ دیکھو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھو شریعت نے کس طرح ان میں مصلحتیں رکھی ہیں کہ وضو کرنا ہے تو وضو کرتے ہوئے پانی میں 3 صفات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا رنگ دیکھ لو، اس کی بو اور اس کا مزہ دیکھ لو، اگر وہ صحیح ہے تو پھر وضو کر لو۔ انسان ہاتھ دھوئے گا تو رنگ نظر آ جائے گا، کلی کرے گا تو ذائقہ معلوم ہو جائے گا، ناک میں پانی ڈالے گا تو اس کی بو معلوم ہو جائے گی۔ یہ 3 سنتیں جب ادا کر لیں تو پانی کے 3 صفات معلوم ہو گئے، اگر صحیح نکلا تو آگے وضو کر لو۔ یہ کہتے ہیں میں پریشان کہ ایک تو میرا سوال انہوں نے خود ہی نقل کر دیا، جواب بھی بڑا اچھا دیا۔ یہ باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے شیخ رکن الدین نے مولانا ظہیر الدین سے سوال کیا، کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ دیکھیں یہ جو پانی ہے اور یہ سب وضو کا مسئلہ ہے، یہ سب تو جسم کے ظاہر کو دھونے کے لیے ہے، ظاہری طور پر جسم ناپاک ہو جاتا ہے اس کو پاک کر لیں، حدث پیش آ جاتا ہے اس کو پاک کر لیں، یہ 3 صفات تو اس پانی کے لیے ہیں۔ لیکن ایک سوال یہ ہے کہ دل انسان کا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے پاک کریں؟ دل انسان کا گندا ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح صاف کریں اور پاک کریں؟ مولانا ظہیر الدین فرماتے ہیں کہ میں تو پریشان ہو گیا، گھبرا گیا کہ میں اس سوال کا جواب کہاں سے دوں گا، مجھے تو آتا ہی نہیں۔ میرے جو سوالات تھے وہ تو انہوں نے خود ہی بتا دیے اور خود ہی جواب بھی دے دیا، اور میں یہ سمجھا یہ جاتا تھا کہ یہ مولانا ظہیر الدین جو ہے وہ تو یعنی بڑے صاحب علم ہیں، تو میرے سوالات تو انہوں نے خود ہی کہہ کے خود ہی جوابات بھی دے دیے۔ اب ان کے سوال کا میرے پاس تو جواب نہیں، صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت میں تو اس لائن کا ہوں نہیں، مجھے تو معلوم نہیں، آپ ہی جواب بتا دیجئے اس کا کیا ہوگا۔ فرمایا کہ دل جب گندا ہو جاتا ہے تو اس کو پاک اور صاف کرنے والی چیز یہ ظاہری 3 اوصاف والا پانی جو ہے وہ نہیں، بلکہ آنسو ہیں جو اللہ کی خشیت سے آنکھوں سے گرتے ہیں، وہ آنسو وہاں سے گرتے ہیں، دل کے اندر صفائی ہوتی ہے اور دل صاف ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چونکہ رونے کا تذکرہ تھا اس مناسبت سے واقعی بھی بتا دیا کہ یہ ہے، اور آگے روایتوں میں بھی مزید اس کی تفصیل آ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے، چونکہ آج کی رات بھی ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور پھر رمضان بھی قریب ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر رونا اتنا بڑا فضیلت والا عمل ہے تو کیا یہ اختیاری ہے؟ کیا انسان اپنی مرضی سے رو سکتا ہے؟ وہ بناوٹی رونا تو الگ چیز ہے کہ جو مجمع میں کبھی کبھی بعضوں کو آتا ہے، ہنسنا چاہے تو ہنس لیتے ہیں، رونا چاہے تو رو لیتے ہیں اور مجمع کو اپنے ساتھ ساتھ ہنساتے رولاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ ہے تنہائی میں اللہ کے سامنے رونا۔ اس کے لیے انسان کو 3 کاموں کی ضرورت ہے، 3 کاموں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، ہمارے ذہن میں چونکہ مختلف باتیں گھومتی رہتی ہیں، پھرتی رہتی ہیں، خیالات منتشر رہتے ہیں، ایک طرف دھیان جمتا ہی نہیں کہ دل کی وہ کیفیت بنے۔ جب دل ایک طرف اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی عظمت کا خیال دل میں آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں آئے گا کہ اچھا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دیتے تھے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ ایک آیت پڑھتے ہوئے پوری رات گزار دی اور روتے رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آیت پڑھتے ہوئے، کون سی آیت؟ سورہ یاسین کی، مسجد میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نفل شروع کر دی، سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی،
اور شروع آیت میں پہنچے سورہ یاسین کی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دھیان تھا، وہ دھیان تھا کہ قیامت کا تصور سامنے آ گیا، اور قرآن کی آیت کہتی ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ دنیا میں مل جل کر رہتے تھے نا نیک لوگوں کے ساتھ، آج تم مجرم ہو، الگ ہو جاؤ، آج کوئی نہیں چلے گا تمہارا نفاق۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت پر پہنچے، وہی دھیان کہ اس توجہ اور دھیان کے ساتھ اس آیت کو پڑھ رہے تھے کہ رونے کی کیفیت ہوئی، اور بس وہ پڑھتے رہے روتے رہے، پڑھتے رہے روتے رہے۔ مؤذن صاحب تھے وہ بھی چلے گئے مسجد، کہ چاہیے تو نماز ان کے سلام پھرتا ہی نہیں، چلے گئے۔ پھر آئے فجر کے وقت اذان دینے کے لیے آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا وہی آیت پڑھ رہے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، روتے جا رہے ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی محسوس کیا کہ کوئی آیا ہے، کچھ آواز آ رہی ہے، چلو پتہ نہیں سلام پھیر لو۔ نماز پوری کی، سلام پھیرا، کیا بات ہے ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ اچھا فجر کے وقت ہونے والا ہے، فجر کے وقت ہو رہا ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ تو عشاء کے بعد سے یہی آیت پڑھ رہے تھے، اسی نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بس ٹھیک ہے، کسی کو بتانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں۔ یہ ان حضرات کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہ چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے تمام دنیا کے مشاغل سے نکلیں، اپنے ذہن کو نکالیں اور ایک ذہن کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ کی خشیت کا تصور، اللہ کی عظمت کا تصور۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں خلقت میں غور، اللہ کے بارے میں غور و فکر، اس کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دوسری چیزوں سے دھیان ہٹانا پڑے گا۔ اسی لیے مشائخ ذکر کی تلقین کیا کرتے ہیں، اسی لیے مشائخ مراقبات کی تلقین کیا کرتے ہیں کہ اس سے دھیان ایک چیز پر جمے انسان کا۔ لیکن ہمارے پاس اتنے مشاغل ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ ہمارا ذہن یکسو ہو نہیں سکتا، ایک چیز پر دھیان جمتا نہیں۔ اور یہ بڑی آفت جو فون کی آ گئی ہے، اس نے تو ہماری پوری یکسوئی ختم کر دی۔ پہلے جتنی ہوتی تھی پہلے ہی کمیاں تھیں، اور اس نے آنے کے بعد تو بالکل ختم کر دی۔ ذہن اسی میں لگا رہتا ہے، بچپن سے بچہ ہوتا ہے ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہاتھ میں بس یہ مل جائے۔ بہرحال تو دھیان تمام چیزوں سے، جس کو کہا جاتا ہے تبتل، دوسری چیزوں کو چھوڑو، نکلو ان سے، اور اللہ کی جانب اپنے لیے، اللہ کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرو، دھیان کو اللہ کی طرف لگاؤ، تو یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ تو ایک تو ہے انسان دھیان اور توجہ کی کوشش کرے، اور اس کے لیے جو اسباب ہیں وہ اختیار کرے۔ یہ ایک چیز ہے، لیکن اس کے ماتحت اور چیزیں بھی آ گئی۔ نمبر 2، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، واقعی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو رونا آتا ہے، جن کے دل میں خشیت ہے، چاہے وہ مجمع میں سب کے سامنے نہ روئیں، لیکن جن کے رونے کی جو کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو رونا عطا فرمایا ہے، جن کے دل میں خشیت اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، چاہے رونا نہ آئے، خشیت عطا فرمائی ہے، تو ان کے ساتھ رہنے سے بھی انسان کے دل میں خشیت اور رونے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سینے کی چیز سینے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور مشائخ نے یہ چیز اپنے مشائخ سے سیکھی، ہمارے بڑوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ ہیں، جو وہاں ان سے ایک سوال کیا۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے اونچے سمجھے جاتے تھے شیخ کے خلفاء میں بھی۔ ان سے پوچھا کہ حضرت رونا نہیں آتا؟ پتہ نہیں، میں تو ان کو جانتا ہوں جنہوں نے سوال کیا، اور ان کو روتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بات ہوتی تو رو پڑتے تھے۔ فرماتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا۔ فرمایا کہ نہ رونے پر جو ندامت ہے وہ بھی اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہے۔ کم از کم انسان چاہتا ہے کہ مجھے رونا آئے، رونا نہیں آتا، یہ چاہنا ہی اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہے، اور نہ رونے پر جو افسوس اور ندامت ہے یہ بھی قیمتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، انسان چاہتا ہے کہ رونا آئے، اس کے لیے دھیان اور توجہ کی بھی اہتمام کر لیتا ہے، اور اگر موقع ملا تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے کے بھی غنیمت سمجھتا ہے، صحبت بھی اختیار کر لیتا ہے ایسے لوگوں کی جن کے دل میں خشیت ہو۔ اور 2 کام ہو گئے، اور تیسرا کام ہے پھر بھی رونا نہیں آتا تو کم از کم ظاہری شکل رونے کی انسان بنا لے، اللہ کے سامنے رونے کا انداز پیش کر دے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ صورت تو بنا لے رونے والوں کی، تو اللہ تعالیٰ رونے کی فضیلت بھی عطا فرما دیں گے۔ اور پھر آگے
اللہ تعالیٰ اصل چیز بھی انشاءاللہ عطا فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اس سلسلے میں، عنوان چونکہ ایک اہم ہے اور ماقبل سے اس کا جوڑ بھی تھا، اس لحاظ سے اس پر بات کر لی۔ آگے چند آیتیں تو میں نے پڑھ لی تھیں، اور ایک اور آیت جو قرآن کریم کی ہے وہ میں نے بتا دی تھی۔ آگے ہم حدیثیں پڑھ لیتے ہیں تاکہ آج حدیث کا بھی کچھ سلسلہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 1، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل قال انی احب ان اسمعه من غیری فقرأت علیہ سورة النساء۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، میں قرآن سننا چاہتا ہوں، قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے؟ ذہن میں یہ تھا کہ جو اصل ہیں، آپ سے تو ہم نے سیکھا ہے، تو میں آپ کو سناؤں کا مطلب یہ کہ آپ کو سکھانے کے لیے، یا آپ بھول گئے ہیں، آپ کو یاد دلانے کے لیے، کیا مقصد؟ یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں؟ آپ تو اصل ہیں، آپ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے پسند ہے کہ میں کسی اور سے بھی سنوں۔ تو جس طرح قرآن پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، سننا اور قصداً سننا اور کسی کو سنانے کا کہنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا۔ انسان یہاں بھی کسی کا قرآن سنتا ہے تو سنت کی نیت کر لیتا ہے۔ کہاں کہاں سنتیں، ہر جگہ سنتیں مل جاتی ہیں۔ اور پڑھنے میں انسان کو کبھی کبھی الفاظ کی جانب توجہ کرنی پڑتی ہے، سننے میں تو انسان خالص معنی کی طرف توجہ اور دھیان دے سکتا ہے، تو کبھی اس میں غور و فکر زیادہ ہوتا ہے، کبھی پڑھنے میں، کبھی سننے میں۔ ہر ایک کی حالت مختلف ہو سکتی ہے، یہ مختلف اوقات کے لحاظ سے مختلف حالتیں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی اور سے سنوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سورہ النساء پڑھنی شروع کی، حتی جئت الی ہذہ الآیہ، میں اس آیت پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ پیش کریں گے، اور آپ کو ان لوگوں پر، اس امت کے بارے میں آپ کو گواہ کے طور پر ہم پیش کریں گے۔ قیامت کا منظر تھا، گواہی پیش کرنے کا حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں کہ یاد کیجئے وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو جب یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حسبک الآن، اب ٹھہر جاؤ۔ فالتفت، اب تک تو میں پڑھنے کی جانب متوجہ تھا، اوپر نہیں دیکھ رہا تھا، اور جب میں سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب ٹھہر جاؤ، تو میں نے دیکھا، میری نظر اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ جب میں نے نظر ڈالی، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چونکہ رونے کا تذکرہ تھا تو اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش فرمائی ہے۔ اس روایت میں ایک تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سن رہے ہیں تو قرآن سننے کا تذکرہ، اور قرآن سن کر معانی پر دھیان دیتے ہوئے رونا، اور پھر ایک اور بات ہے کہ حسبک الآن، اب قرآن سنتے ہوئے انسان کو کبھی ہوتا ہے نیک کام اور روک رہے ہیں، نیک کام اور روکنے کا بس کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان قرآن سن رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا تھا سناؤ، وہ سنا رہے ہیں، تو جی کہ جو طلب تھی، جو چاہت تھی کہ اچھا قرآن سن لوں، جب انسان سیر ہو جائے تو پھر کہہ سکتا ہے اچھا بس اب ٹھہر جاؤں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک کام کرتے ہوئے کسی کو روکنا کوئی برائی ہے، ثابت ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو اچھا بس ٹھیک ہے، میں اتنی نماز، رکعت اتنی لمبی، اس سے زیادہ لمبی نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عبادت میں انسان کوئی حد مقرر کر لے، کہیں کہیں رکنے کا اہتمام کر لے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بس اب رک جاؤ، بس کافی ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حدیث نمبر 2، وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط
فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جو بڑا عجیب خطبہ تھا۔ حالانکہ انس رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقل خادم ساتھ رہا کرتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایسا خطبہ تھا کہ میں نے اس جیسا خطبہ پہلے نہیں سنا تھا۔ وہ عجیب ہی تھا، اس کی عجیب کیفیت تھی، عجیب اثر تھا۔ اور آپ نے اس وقت خطبے میں یہ بھی فرمایا لو تعلمون ما اعلم، دیکھو اگر تم وہ باتیں جان لو، آخرت کے احوال، جو کچھ ہونے والا ہے، اللہ کی معرفت، لو تعلمون ما اعلم عام ہے، چاہے اللہ کی معرفت کے لحاظ سے ہو، آخرت کے احوال کے اعتبار سے، لو تعلمون ما اعلم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری حالت یہ ہو جائے کہ تم کم ہنسو اور رو زیادہ۔ ایک عجیب کیفیت تھی، صحابہ پر ایک عجیب کیفیت تھی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجوہہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ رونا آ رہا ہے تو رونے کو دبانا اور چھپانا یہ بھی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سامنے بیٹھ کر رو رہے ہیں اور روتے ہوئے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا۔ اور وَلَهُمْ خَنِينٌ، اب جب چہرہ ڈھانک لیا تو ان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رونے کی آواز جو منہ سے نکلتی ہے، ناک کی آواز بھی ساتھ شامل ہوتی ہے، ناک میں سے آواز نکل رہی ہوتی ہے رونے کی، تو ان کے منہ سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ خنین، جیسے انسان جب روتا ہے اور رونے کو دبا رہا ہوتا ہے تو رونے کی جو آواز نکلتی ہے، جو منہ سے کھل کر نہیں بلکہ ناک سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو خنین کہتے ہیں۔ ان سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حدیث نمبر 3، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے رویا۔ اللہ کی خشیت کی وجہ سے جو شخص رویا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں لوٹ جائے۔ جس طرح دودھ جب باہر نکال دیا تو تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ کی خشیت سے رونے والا شخص دوزخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو گرد و غبار انسان کے پیروں پر، جسم پر لگا ہے، جہاں جہاں جسم پر غبار لگا ہے، جہنم کا دھواں وہاں نہیں لگ سکتا ہے۔ دھواں نہیں لگ سکتا تو جہنم کی آگ اور تکلیف وہ بھی نہیں لگ سکتی۔ بہرحال یہاں دو چیزوں کی فضیلت بیان کی گئی، ایک تو قطرہ جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے آنکھوں سے گرتا ہے، اور دوسرا غبار جو اللہ کے راستے میں انسان کے جسم پر لگتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔